السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور 7، یہاں سے کفار کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا، کفر لغت میں کسی چیز کو ڈھانکنے یا چھپانے کو کہتے ہیں۔ کفران نعمت کے معنی ناشکر گزاری کے ہیں۔ رات کو بھی مجازن کافر کہا جاتا ہے کہ وہ روشنی کو چھپاتی ہے، اسی طرح کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ اصطلاح میں کفر انکار حق کو کہتے ہیں، یعنی توحید الہی اور انکار رسالت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کرنے کا نام جو ہے کفر ہے، انکار کرنے کا، اس حق سے انکار کرنے کا نام۔ انذرتہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل بمعنی مصدر ہے، یعنی انذار، اور انذار کے معنی کسی کو ڈرانے کے ہیں۔ منذر خبردار کرنے والے اور ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ انذار میں اخبار کے ساتھ تخفیف یعنی ڈراوا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے فرمایا انما انت منذر، سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں یہ بات آئی ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تمہارا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ البتہ داعی کے لیے برابر نہیں کہ اس کو برابر اپنی دعوت جاری رکھنا چاہیے، اسے اپنا اجر برابر ملتا رہتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب ہے ختم، مور لگانے کو کہتے ہیں۔ یہاں ختم سے مراد وہ معنوی مور ہے جو گناہوں، بغاوتوں اور سرکشیوں کے نتیجے میں دل پر لگ جاتی ہے، یعنی دل میں خیر کے تمام امکانات معدوم ہو جاتے ہیں اور وہ مجسم شر ہی شر بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کسی اعتقاد باطل کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے یا ایسے نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے کہ پھر کسی صورت میں بھی حق کی طرف اس کی توجہ نہیں ہو سکتی، اس کے دل پر ان گناہوں سے ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ گویا اب اس کے قلب پر مور لگ چکی ہے۔ یعنی جب کسی دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ نہ تو وہ کسی چیز کو سمجھ سکے اور نہ ہی اس سے کسی باطل چیز کا اخراج ہو سکے، گویا کہ وہ سر بمہر ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کرے اور استغفار کرے تو اس کے دل سے یہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مزید گناہ کرے تو یہ دھبا بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ یہی وہ مور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کی 8 سے 10 آیات، 8 سے لے کر 10، 8، 9 اور 10، یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو نہ مومن ہیں نہ کافر ہیں، یہ پیٹ کے پجاری ہیں، منافقین۔ یعنی منافقین کا سلسلہ ہجرت مدینہ کے بعد سے شروع ہوا۔ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ کے منافقین کے سرغنہ تھے۔ اس کی منافقت کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت سے پہلے اہل مدینہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار مقرر کر چکے تھے اور ان کے لیے تاج بھی تیار کیا جا چکا تھا۔ تاج پوشی باقی تھی، جس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی، جس کے بعد اہل مدینہ کے لیے کسی اور سردار کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہی جلن تھی جو عبداللہ بن ابی کے دل میں رہی، اور دل سے وہ اس کے ساتھی ایمان نہیں لائے۔ زبان سے تو وہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دل سے اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ منافق دو قسم کے ہیں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ یخادعون اللہ، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی وہ خود اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یشعرون، یہ شعرہ سے بنا ہے اور شعرن بال کو کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے کسی باریک اور چھپی چیز کے ادراک کو شعور کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ منافقون کو اس مغادیت سے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بالکل صریح اور حسی ہے، لیکن انتہائی غفلت کی وجہ سے وہ اس واضح امر کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ ہی تمام برائیوں اور خصوصاً نفاق کی جڑ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، مرض بڑھنے سے مراد ان کے دلوں کے حسد کا، عناد کا مرض ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آج کے درس کا پیغام، میسج نوٹ فرمائیے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، سرزد ہوتے ہی توبہ کرنا چاہیے۔ جھوٹ سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایمان کو خطرہ لاحق ہے۔ دل اور زبان کی بات ایک ہونی چاہیے۔ منافقت کے نتیجے میں اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ سب کچھ اپنے مفاد سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ آج اسی پہ اکتفا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔